اس کے بعد پروگرام کی جو سب سے پہلی تقریر ہے اس کے لیے میں مکرم برادرم مبشر احمد شاہد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے عیسائی مذہب اور قادیانی جماعت میں مماثلت۔ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معنی خیز الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 حاشیہ تذکرہ صفحہ 143۔ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے بھرے ہوئے ہیں۔ خاک سا عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الہام کی جو تشریح فرمائی تھی وہ بھی اپنے وقت کے لحاظ سے درست تھی، لیکن اس الہام کا اصل اور حقیقی اطلاق آئندہ زمانہ میں آپ کی ہی جماعت کے علماء پر ہونے والا تھا۔ مثلاً میرے گھر سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یعنی احمدیت مراد ہے، اور میرے گھر کو بدلنے سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں کمی بیشی کرنا تھا، جس طرح عیسائی پادریوں نے حضرت مسیح ابن مریم کی تعلیم کو بدل کر اس میں کمی بیشی کر دی اور ان بدلے ہوئے عقائد کو مسیح ناصری کی طرف منسوب کر کے پوری دنیا کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کے علماء اور خلیفہ مرزا مسرور احمد نے بھی دنیاوی مفادات اور اپنے بدلے ہوئے عقائد کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیم میں کمی بیشی کر کے احمدیت کو بدل دیا ہے۔ اسی طرح میری عبادت گاہ اور میری پرستش گاہ سے بھی احمدیہ مساجد اور احمدیہ مربی ہاؤسز مراد ہیں۔ ان احمدیہ مساجد اور احمدیہ مربی ہاؤسز سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت گاہوں کے مقاصد بھی بدل دیے گئے ہیں۔ ان مساجد میں اللہ کی پرستش کی بجائے اب مال اور مفادات کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ عبادت گاہوں کی بجائے اب عقوبت خانے اور بلیک میلنگ سینٹر بن چکے ہیں۔ آج تقریباً ہر بڑی مسجد کے ساتھ مربی ہاؤس بن چکا ہے۔ ان مساجد میں مربیوں کا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے میں انہی جماعتی علماء کا ہاتھ ہوگا۔ جیسے وہ مساجد میں اپنے چولہے اور پیالے اور ٹھوٹھیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے اپنے مفاد کی پوجا کر رہے ہیں، آج جماعتی علماء کے اس طرز عمل سے بلا شک و شبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مدرجہ بالا الہام حرف با حرف پورا ہو چکا ہے۔ حدیثوں کو کترنے کی مثال، اس سے بھی ہمارے جماعتی علماء مراد ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ جماعتی علماء حدیثوں کو کتریں گے، یعنی احادیث میں سے اپنے مفاد کے مطابق مفہوم نکال کر باقی حدیث کو چھوڑ دیں گے، معروفوں کا کام کریں گے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح بڑی دلیری کے ساتھ کم کی جگہ زیادہ اور زیادہ کی جگہ کم کر دیں گے۔ مثلاً احمدیہ بلٹن جرمنی مئی 2005 کے صفحہ نمبر 8 پر ایک حدیث اس طرح درج ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سحر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے
اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ اب الفضل سالانہ نمبر 2008 کے صفحہ نمبر 4 پر اسی حدیث کو کتر کر یوں درج کیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سہر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دلیری کے ساتھ حدیث کا اگلا حصہ اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے کو چھوڑ دیا یعنی کتر لیا۔ اب اس سے بڑا قطعی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام انہی جماعتی قادیانی مولویوں پر صادق آتا ہے۔ آگے سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ مجددین قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن اب نظام جماعت کے علماء نے اس حدیث کو بھی منسوخ کر دیا ہے، اور اس کا آغاز بھی اس نام نہاد خلیفے نے کیا ہے جس کو مولوی اور قادیانی نافلہ مود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مولویوں نے نام نہاد خلفاء کی شنودی کی خاطر ختم نبوت کی طرح ختم مجددیت کا عقیدہ بھی ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ قادیانی جماعت نے اب اس حدیث کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایک شعر ہے، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ آگے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے ایک عزیز مجھے ملنے آئے، باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے بتایا کہ قادیانی جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصل تعلیم کو چھوڑ چکی ہے، مثلا قرآن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کی روح سے خلیفہ ثانی مسلم موعود نہیں ہیں۔ خلیفہ ثانی کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا ہے۔ نمبر 2، خدا کے خلیفے اور انتخابی خلیفے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ الہام کے ذریعے کھڑا کرے وہ خدا کا خلیفہ ہے، اور جس کا انتخاب آدمی کریں وہ خلیفہ بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ انتخابی خلیفے خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر 3، قدرت ثانیہ کا حوالہ بتایا کہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ بھی محض ذکی غلام کو ہی قدرت ثانیہ کا مصداق سمجھتے تھے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن انتخابی خلیفوں نے اس کا بھی انکار کر دیا ہے۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے حوالے نکال کر پڑھنے اور پڑھانے شروع کیے۔ ان حوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو کہنے لگا کہ اب بس کر دیں کیونکہ میرے دماغ کا میموری کارڈ ختم ہو گیا ہے، اب مجھے حوالے پڑھ کر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خیر، پھر اس نے مجدد کا جواب دیا کہ خلیفہ ہی مجدد ہوتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ قادیانی مولویوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر خلیفہ مرزا مسرور احمد مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ مجھے خدا نے الہام کے ذریعے مجدد بنایا ہے تو میں مان لوں گا۔ یاد رکھیں میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ مرزا مسرور احمد خدا تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر یہ اعلان نہیں کریں گے کہ خدا نے ان کو مجدد بنایا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نانا خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو جھوٹی قسم کھانے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے شاہ رگ سے پکڑ لیا تھا، اب کہیں اپنی باری نہ آ جائے، اس لیے خدا کی قسم نہیں کھائے گا
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ پھر یہ تعداد کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی تعداد کتنی ہے۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو قرآن دلیل کی بات کرتا ہے، دلیل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس ہے۔ اگر تعداد کو دیکھنا ہے تو آپ سے غیر احمدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور احمدی اور غیر احمدی دونوں سے عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ غور سے سنیے، جو قادیانی جماعت تعداد کی باتیں کرتی ہے، ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام بھی ہے، وہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ پہلے میں عیسائی مذہب اور قادیانی جماعت کی مماثلت بیان کر دوں۔ وہ اس طرح ہے، عیسائیت کے نزدیک ان کا پوپ یعنی خلیفہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین ہے، اور اس کا تعلق خداوند سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قادیانی جماعت کا انتخابی خلیفہ مسیح موعود کا جانشین ہے، اور اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ قادیانی جماعت کا خیال ہے۔ عیسائی لوگ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوابوں کے دعوے دار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا خدا سے تعلق جڑا ہوا ہے، خدا کی طرف سے انہیں سچی خوابیں آتی ہیں۔ اسی طرح قادیانی جماعت میں بھی بہت سے احمدی حضرات ہیں جو خوابوں کے دعوے دار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی خدا سے جڑا ہوا ہے، اور انہیں بھی سچی خوابیں آتی ہیں۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، چاہے عیسائیت کے خلاف حکومتیں کھڑی ہو جائیں تو تباہ ہوں گی۔ اس وقت یہ دعویٰ ان کا سچا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح قادیانی جماعت احمدیہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ احمدیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، چاہے احمدیت کے خلاف حکومتیں کھڑی ہو جائیں تو تباہ ہو جائیں گی۔ بعض جگہ دنیا میں عیسائی لوگوں پر مخالفین کی طرف سے ظلم ہوتا رہتا ہے، گرجا گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ عیسائی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سچ کی مخالفت ہوتی ہے۔ اسی طرح قادیانی جماعت میں بھی بعض جگہ احمدیہ مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، احمدیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قادیانی جماعت اس کو سچائی کی دلیل قرار دیتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیشہ سچ کی مخالفت ہوتی ہے۔ عیسائی لوگ صرف اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، باقی سب ان کی نگاہ میں غلط ہیں، اس لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب دنیا کو عیسائی بنا لیں گے۔ اس طرح 2000 سالوں سے اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں تھکے نہیں۔ اسی طرح قادیانی جماعت میں بھی صرف خود کو سچا کہتے ہیں اور باقی سب کو غلط قرار دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام دنیا کو اسلام اور احمدیت میں داخل کر لیں گے۔ آگے سنیے، سب سے بڑی مماثلت یہ ہے، عیسائیوں نے خدا کے مأمور من اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت مہدی مسیح موعود کا انکار کر دیا، اور اسی طرح قادیانی جماعت احمدیہ اور ان کا انتخابی خلیفہ مرزا مسرور احمد نے بھی عیسائیوں کی طرح خدا کے مأمور من اللہ ذکی غلام مسیح زمان یعنی مسلم موعود اور عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں کہ ہر لحاظ سے عیسائی مذہب میں اور قادیانی جماعت میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر عیسائیت اصل تعلیم کو چھوڑ چکی ہے تو قادیانی جماعت بھی اصل تعلیم سے دور ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو پولوس نے بدل دیا تھا، اور اسی طرح قادیانی جماعت میں حضرت مہدی مسیح موعود کی اصل تعلیم کو خلیفہ ثانی یعنی پالوس ثانی نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ آگے سنیے، دوسری قدرت۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ دوسری قدرت مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یوحنا 7:16۔ نوٹ: کیا یہ دوسری قدرت مددگار عیسائی انتخابی خلافت تھی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا تعالیٰ اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہاں دوسری قدرت قادیانی انتخابی خلافت ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسری قدرت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد دوسری قدرت کے طور پر ذکی غلام مسیح زمان آئے ہیں۔ یہ تھی دوسری قدرت مددگار۔ اگر قادیانی جماعت احمدیہ کا خیال ہے کہ دوسری قدرت انتخابی خلافت ہے تو پھر عیسائیوں کی انتخابی خلافت کو بھی دوسری قدرت ماننا پڑے گا، کیونکہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد دوسری قدرت کے آنے کا فرما رہے ہیں، یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بعد دوسری قدرت کے آنے کا فرما رہے ہیں۔ بات دونوں مسیح ایک ہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نہ عیسائیوں کی انتخابی خلافت دوسری قدرت ہے اور نہ قادیانی جماعت احمدیہ کی انتخابی خلافت دوسری قدرت ہو سکتی ہے۔ اب میں آتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اور الہام کی طرف، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بعد میں پڑھوں گا۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یہ ہے، ہم عنقریب تم میں ہی اور تمہارے ارد گرد نشان دکھلاویں گے، حجت قائم ہو جائے گی اور فتح کھلی ہوگی۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بھاری جماعت ہیں؟ یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے، اگرچہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے پر میں نہیں چھوڑوں گا، اور اگر لوگ تجھے نہیں بچائیں گے پر میں تجھے بچاؤں گا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 442۔ اس الہام میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسیح موعود کی تمام پیشگوئیاں پوری ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے مختلف نشانات کا ظہور ہوگا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب قادیانی جماعت احمدیہ ایک بھاری جماعت بن جائے گی، مگر قادیانی جماعت کے افراد عملی و اعتقادی اعتبار سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے دور بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے، اور صرف منہ سے اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کی بھاری جماعت میں شمار کریں گے، لیکن عملی و اعتقادی لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے، جس کا کچھ ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ذکی غلام مسیح زمان یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، جس کا نام حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہے۔ اب قادیانی جماعت کے لوگ تعداد یعنی بھاری جماعت ہیں کی باتیں کریں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے موعود ذکی غلام مسیح زمان کے آگے یہ قادیانی جماعت بھاگ رہی ہے اور پیٹھ پھیر رہی ہے۔ آگے الہام میں ہے، اگرچہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے۔ آج جماعت احمدیہ کے لوگ ذکی غلام مسیح زمان کا انکار کر کے دراصل
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی چھوڑ چکے ہیں۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے۔ 12 اکتوبر 1892 کا الہام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور الہام یہ ہے، یصلح اللہ جماعتی انشاءاللہ تعالی، ترجمہ اللہ تعالیٰ میری جماعت کی اصلاح کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تذکرہ صفحہ 651۔ یہ الہام بھی بتا رہا ہے کہ پہلے قادیانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو چھوڑ دے گی، پھر اللہ تعالیٰ جماعت کی اصلاح کر دے گا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکی غلام سی و زماں یعنی مسلم موعود کو مان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں اسی پر اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔